جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر بلال بھائی کتب نامہ کے ساتھ. آپ نے جتنے سوال کرنے ہیں, آپ نے جو بھی معلوم کرنا ہے, آپ کال کیجئے. اور بلال بھائی ادھر بیٹھے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو جاگو دنیا. بہت شکریہ. اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے وہ ڈبل رحمت مجھ پہ بھیجی. ہم لوگ پچھلی دفعہ ہیوملٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس میں چھوٹی سی بات رہ گئی تھی. if I can continue from the same point. بالکل. میں پچھلی دفعہ آپ سے درخواست کر رہا تھا کہ کردار کو ایک الگ سمجھنا چاہیے اور مینرزم کو الگ سمجھنا چاہیے. یہ اخلاقیات ہے اور ایک کردار ہے. کردار ایک مسلمان کی صفت ہے کہ وہ اس کے اوپر بیس, یہ ہڈن ڈومین ہے. جو اخلاقیات ہے یہ ایگزیبیشن کی ڈومین ہے. اگر آپ ایگزیبیشن کی ڈومین پہ ججمنٹ کریں گے تو پھر آپ کے پاس دو راستے ہیں. اگر آپ کی خدا زندگی میں ہے تو, یا آپ کی خدا زندگی میں نہیں ہے تو. اگر خدا آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کا جو ایگزیبیشن ہے مینرزم کا, وہ آپ کو الٹیمیٹ لے کے جائے گا سیلف اسٹیم کے راستے سے آپ کی سیلف ریکگنیشن کے اوپر. لیکن اس سیلف ریکگنیشن کا پرپز کیا ہوگا یہ اللہ عالم, کسی کو نہیں پتا کہ اس کا پرپز کیا ہوگا. اگر آپ کی زندگی میں خدا ہے تو پھر آپ کو شریعت کے راستے سے آپ کا سفر ہوگا توکل تک. توکل از این انسٹیٹیوشن ان وچ یو انٹرسٹ گاڈ, کیونکہ آپ اشرف المخلوق ہیں. خدا نے آپ کا پورا پروٹوکول بنایا ہوا ہے اور آپ کو ایک کیٹ واک دیا چلنے کے لیے جس کا نام شریعت ہے. آپ کو اس پیرامیٹر کے اوپر چلنا ہے. اس شریعت پہ آپ چلتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے, اس لیے کیونکہ خدا نے آپ کو ایسا حکم دیا. اگر آپ کی زندگی میں توکل ہے اور اس واسطے کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا, اس کے ساتھ ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ کا جو نفس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے. سو دیر از اے پیرلل تھنگ گوئنگ آن. ایک طرف آپ کو توکل اختیار کرنا ہے, دوسری طرف آپ کو آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ اس کے اگینسٹ چلنا ہے. جو اخلاقیات ہے ایک مسلمان کی, دیٹ از اگر آپ اپنے نفس کو اللہ کے واسطے سبمٹ کر دیں اللہ کو اور توکل اچیو کریں. Now this will lead to an attitude which will not only be exhibition but also will become your character. مگر بلال بھائی جو توکل ہے, ایک توکل ہے اور ایک توقع ہے, اور نفس اس طرح سے ایموشنل بلیک میل کرتا ہے. Very well said, very well said. Actually توکل جو ہے, توقع کے لیے خدا نے ایک اور انسٹیٹیوشن کھولا ہوا ہے اور وہ ہے دعا کا. کیونکہ اگر خدا یہ کرتا کہ تمام چیزیں لکھ کے اور فارغ ہو کے آزاد بیٹھ جاتا تو پھر ہماری نیگیٹو تھاٹ ایک اور انسٹیٹیوشن قائم کرتی جو کہ ویسٹ میں ہو چکا ہے, جس پہ کہ ایک پورا کلٹ بن چکا ہے کہ گاڈ از ڈیڈ, معاذ اللہ. اب یہ اس بات کو ریبٹل دینے کے لیے خدا نے ایک درمیان کا راستہ کھولا ہے کہ میں اپنی ول تو لکھ چکا لیکن میں تیری وش کو بھی جواب دوں گا. اور اگر تو ایک پیرامیٹر میں رہتے ہوئے شرک کیے بغیر ایک مجھے التجا بھیجے گا جو تیری دعا کی صورت میں میرے تک آئے گی تو میں اسے ہر حالت میں پوری کروں گا. یا دنیا میں پوری ہوگی آپ کی توقع, یا یہ توقع جو ہے یہ پیکج ڈیل کے تحت رکھ لی جائے گی, اور جب آپ حشر میں خدا کے سامنے ہوں گے تو حدیث قدسی یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کو آپ کی دعا جو ہے رحمت کے طور پہ ایز اے پریزنٹ پیش کی جائے گی. سو دعا کرنا جو ہے وہ اتنی بڑی توفیق بن جاتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں نہ ملی تو آخرت میں آپ کو اس کا اجر ملے. سر وی ہیو اے کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں کامران بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کامران صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی, کہ آپ کو مبارک ہو, آپ بہت اچھا شو پیش کر رہی ہیں. شکریہ جی, آپ دعا کرتے رہیے. بلال بھائی سے سوال پوچھنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا جی کہ انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا, یا مالک الملک کو یا ذل جلال والاکرام, اسے پڑھنے سے مجھے بہت فائدہ ہوا اپنی زندگی میں. اور میں ان سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ نفس کو قابو رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جسے کہنا چاہیے ملٹی بلین ڈالر کوشچن, جس کا جواب جو ہے وہ لیئرز میں ہو سکتا ہے, ایک پرٹیکولر آنسر اس کا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو قابو کیسے کریں. پلیز بلال بھائی, ڈالرز میں ہم نہیں بات کر رہے, ہم بہت اینٹی ڈالر ہوئے ہیں آج کل. بالکل معاملہ یہ ہے کہ نفس از لائک اے اسنیک, جس کو کہ تیل لگاؤ, آپ اس کو کیچ کر لیں گے, یہ ہمیشہ اپنا کوئی نہ کوئی سر نکالے گا اور پھسلے گا. آپ ساری زندگی جو ایکٹ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں ایکٹ کرتے کہ آپ نے اس پہ قابو پا لیا. اگر آپ قابو پانے والے رویے میں رہیں گے تو پھر آپ کا رجحان ایسا ہوگا کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں. اسلام میں دنیا کو ترک کرنے کا کوئی تصور ایگزسٹ نہیں کرتا, آپ نے اسی دنیا میں رہنا ہے. اس لیے ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ اعتدال ہے.
ہمیں خدا نے قرآن میں جس لفظ سے یاد کیا وہ امت وسط ہے، درمیان کی امت، جو اچھائیاں بھی کرے گی برائیاں بھی کرے گی، لیکن کسی میں فکس نہیں ہوگی، ہمیشہ پلٹے گی اپنے خیال سے۔ اس لیے یہ جو اعتدال کا تصور ہے یہ اس وقت سوائے مسلمانوں کو، اور میں یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سوائے مسلمانوں کے انٹلیکٹ کے اعتدال کا تصور اور کسی انٹیلیجنشیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ریزن، اعتدال بنیادی طور پہ مسلمان سکالرز کے ہاں نارمیلسی ہے، جبکہ نارمیلسی آج 2010 میں بھی سائیکائٹری اور سائیکالوجی میں ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ ہم نارمیلسی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بائی سمپٹمس، جس طرح کے لوگ زیادہ تر کرتے ہیں۔ دس لیڈس ٹو اے کانسیپٹ وچ از ویسٹرن کانسیپٹ ڈیموکریسی کا، کہ لوگ زیادہ تر جو کر رہے ہوں وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی روایت اور مزاج جو ہے دیٹ از، ایک آدمی کہتا ہے کہ خدا کا یہ راستہ ہے، تم تمام غلط ہو اور میں صحیح ہوں۔ That is the beginning of اعتدال۔ بلال بھائی، we have a caller۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہی ہیں؟ زینب، میں شکیلہ بات کر رہی ہوں، شکیلہ عمر، کراچی سے نا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ مجھے بلال بھائی سے بات کرنی تھی۔ جی بالکل۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ بلال بھائی آپ سے بات کرنی تھی۔ جی سوال کیجیے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے بلال بھائی، ایسا ہے کہ میرا نام شکیلہ عمر ہے۔ ایک تو مجھے تسبیح کا معلوم کرنا تھا، اور دوسرا بلال بھائی میں جس فیلڈ میں ہوں، جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ نہیں ہوتا، اور جو میرے ساتھ ہو رہا ہوتا وہ میں کرنا نہیں چاہ رہی ہوتی، اور اگر میرے ساتھ اچھا بھی ہو رہا ہے تو وہ میری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا۔ اور میں چاہتی ہوں اگر جیسا بھی ہے، کیونکہ انسان کا اپنا بس نہیں ہوتا، اسے ہر حال میں مطمئن ہونا چاہیے، خدا کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہتی ہوں یہ اعتماد میرے میں آ جائے۔ اور دوسرا کوشچن جو ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر لوں، لیکن اگر پھر بھی ایسا نہیں ہوتا تو پلیز اس کے لیے کوئی طریقہ بتائیں تاکہ کسی سے، میرے ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ شکریہ بہت بہت۔ جی شکیلہ عمر، جتنی آپ نے تفصیل سے الحمدللہ بات کی ہے، یہ بات تو پکی ہے کہ یو ڈو ناٹ لیک کانفیڈنس ایٹ آل، لیکن اس کانفیڈنس کو ایکسلنس کی حالت میں لے کر جانا تو کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے۔ یو آر الحمدللہ ویری کانفیڈنٹ۔ یہ جو آپ کا نام ہے، دس ریفلیکٹس ٹو مچ پوزیشن آف دا سیلف، اپنی ذات کی جو پرستش ہے اس کی طرف آپ کا جو رجحان ہے نا، یہ آپ کو پرفیکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں اس میں یہ لفظ نہیں استعمال کر رہا کہ یہ رومانٹک ایٹیٹیوڈ ہے، حالانکہ یہ رومانٹک ایٹیٹیوڈ ہی ہوگا جس میں کہ انسان ہر چیز کے اندر اپنی ذات کو بہت زیادہ فوقیت دے۔ اگر خدا کچھ دے رہا ہے اور اس میں آپ سہارا لے لیں، اس میں آپ سسٹین کر لیں، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ رحمت اور برکت کوئی نہیں ہے۔ ایک بڑے اچھے خوبصورت بزرگ نے ایک ایگزامپل دی اس چیز کی، انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی اس طرح گزارو جس طرح ایک لکڑی کا ٹکڑا پانی پہ بہتا ہے۔ پانی کبھی لکڑی کو ڈبوتا نہیں ہے، لیکن کتنا آکورڈ لگے گا کہ پانی کے اندر لکڑی کا ٹکڑا کھڑا ہو کہ پانی کو انسٹرکشنز دے رہا ہو کہ تو مجھے اس طرح سے لے کے چل۔ سو لکڑی کے ٹکڑے کی طرح اللہ کے اس وقت میں اپنے آپ کو بہا دیں۔ خدا رحمت العالمین ہے، وہ آپ کو ہمیشہ آپ کی امید اور آس سے اچھا ہی لے کر جائے گا۔ یو نیڈ ٹو سبمٹ۔ آپ کے لیے جو 3 تسبیحات ہیں وہ یا سلام یا اللہ ہے پہلی، یا ولی یا والی ہے دوسری، اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہے تیسری۔ ان کو پڑھو، ناغہ نہ کرنا، کم زیادہ چاہو جتنا پڑھ لینا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اگر سو نہیں رہے تو اس کو ہر وقت پڑھتے رہو۔ شکریہ جی کال کرنے کا۔ اس میں ایک مجھے بہت اچھا خوبصورت سا واقعہ یاد آ گیا جو کہ آج کے حسب حال ہے۔ ابھی آپ غور کرو، میں ایٹیٹیوڈ کی، ہمبلنس کی بات کو بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ عباسی پیریڈ کے ایک خلیفہ تھے مہدی، انہوں نے امام مالک سے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، آپ ان کو پڑھانے آئیں۔ امام مالک نے کہا کہ علم اتنا سستا نہیں ہے کہ میں تمہارے دربار میں پڑھانے کے لیے آؤں، اگر تمہیں علم چاہیے تو ان کو مدینے بھیجو میرے پاس۔ مہدی نے اپنے بیٹوں کو بغداد سے نکال کے مدینے شفٹ کیا تاکہ ایک اچھے استاد کی تربیت میں رہ سکیں۔ اب آپ غور کریں کہ the point that I'm trying to make is کہ ہمبلنس یہ نہیں ہے کہ آپ بہت جی کر کے بات کریں یا آپ اپنے ہاتھ کو باندھ لیں۔ ہمبلنس از اے رویہ جو کہ آپ کو مجبور کرے اس وقت جب آپ کی جبلت آپ پہ ڈومینیٹ کرنا چاہے، اور آپ اس کی ڈومیننس اس لیے سرنڈر کر دیں کیونکہ خدا افضل ہے۔ ہماری ابھی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن ایک منی سی بریک کے بعد۔
जागो 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 दुनिया जागो जागो